خوش آمدید فرام سیٹل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ دنیا میں بہت سی ریسرچ ہوتی ہیں، تحقیق ہوتی ہے، اور وہاں پر کچھ لوگ جو محقق ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور اپنی اس تحقیق کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان جو مواقع ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کانفرنسز، اور پاکستان سے بہت سے لوگ اس قسم کے جو ایونٹس ہیں ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو ویزاز مل جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور جا کے اس تحقیق کا حصہ بنتے ہیں، وہ چیزیں سنتے ہیں اور پھر آ کر اپنے ملک میں بھی اس کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قابل ہیں، وہ خود بھی محقق ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی جو ان کی تحقیق ہے وہ وہاں جا کے اگر پیش کریں تو دنیا بھی اس سے مستفید ہو سکتی ہے، مگر ان کو ویزا نہیں ملتا، وہ وہاں پر نہیں جا سکتے، اور وہ جب ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شاید وہ تحقیق کرنا بھی کم کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج دوبارہ ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب ایک عرصے سے محقق ہیں، خود بھی تحقیق کرتے ہیں، اور اس قسم کی بہت سی کانفرنسز اٹینڈ بھی کر چکے ہیں۔ تو آج ہم مستفید ہوں گے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے، ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے ایک پاکستان میں رہنے والا ایک محقق یا اسٹوڈنٹ وہ کس طرح وہاں جا سکتا ہے، کن عوامل کو وہ اپنے ذہن میں رکھے جب اس نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے۔ سر، تھینک یو فار کمنگ اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ شاہد صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ بریفلی کن کن ممالک میں آپ جا چکے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کر چکے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں؟ شاہد صاحب، پہلے میں 2005 میں انڈیا گیا تھا سارک رائٹرز کانفرنس میں، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اسکالرشپ تھا انگلینڈ کے لیے، یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں۔ اس کے بعد ایک کانفرنس تھی ویانا میں، آسٹریا میں، وہاں پہ جا چکا ہوں۔ اس کے بعد اگین آئی گاٹ اسکالرشپ فرام پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور یہ رائل ہالوے یونیورسٹی آف لنڈن، اس میں 1 سال کا تھا پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ۔ اور اس کے علاوہ کانفرنسز جیسے ویانا میں بتایا، آسٹریا میں، اور لاسٹ ایئر آئی واز ان برٹش کولمبیا، جو گرو نانک انسٹیٹیوٹ آف گلوبل اسٹڈیز، ان کی کانفرنس تھی۔ تو اس میں نے سری شہر میں وینکوور کے ساتھ وہاں پہ میں گیا، اور اس سال میں جون میں آئی واز ان ٹورانٹو، وہاں پہ کلم فاؤنڈیشن کی کانفرنس تھی، ورلڈ پنجابی کانفرنس، اور اس میں سردار جسبیر سنگھ بوپا رائے اور بھوپندر سنگھ باجوہ، تو ان کا انویٹیشن تھا۔ تو وہاں پہ میں نے آئی اسپینڈ 25 days ان ٹورانٹو۔ تو یہ میرا۔ تو پہلے بتایا آپ نے کہ آپ انڈیا گئے؟ جی بالکل، انڈیا۔ اچھا، انڈیا مطلب دیکھیں، اگر ہم بات کرتے ہیں، انڈیا بھی ظاہر ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پر بھی بہت سا کام ہو رہا ہے اکیڈیمکس میں اور باقی بھی سائنس میں، خاص طور پہ آئی ٹی میں بہت کام ہو رہا ہے۔ وہاں پر بھی بہت سی کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں، ہمیں وہ لوگ انوائٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ اس کا تو سنا ہے کہ اگر آپ چلے جاتے ہیں وہاں پر، پہلے تو جانے نہیں دیتے، چلے جاتے ہیں تو آگے کچھ جو ہے مشکلات بھی پیش آتی ہیں۔ یہ شاہد صاحب ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ جی ایجنسیز وغیرہ تنگ کرتی ہیں نا، کہ واپس آنے سے یا جانے سے۔ تو ایکچولی جو پالیسی ایک تو ہوتا ہے کہ ہم شہری ہیں کسی نہ کسی ملک کے، اور ہم نے اپنے ملک کی پالیسی کے مطابق چلنا ہے، اور ان کے جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ادارے جو ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں،
ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت ہم نے جانا ہے, کس وقت نہیں جانا. ایک تو پہلے بات ہے کہ جو رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کے نیریٹو کے ساتھ چلے. دوسرا یہ ہے کہ جو سارک رائٹرز کانفرنس ہے, سارک آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنے بھی ممالک ہیں, ہمسایہ ممالک ساؤتھ ایشیا کے, ان کی ایک تنظیم ہے اور دیٹ از پریسٹیجیس فورم جس کے اوپر اس وقت وی ور انوائٹیڈ, جو شاعر تھے, ادیب تھے, ہسٹورینز تھے, تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تو ہم وہاں پہ گئے. اور اس میں تو وہاں پہ وی آر ناٹ سپوز ٹو گو ٹو سم پولیس اسٹیشن, ہمیں وہ کوئی نہیں ہوتی اس طرح کی. لیکن یہ جو ایجنسیز کی بات کی ہمیں آج تک نہیں کسی نے پوچھا. جو ہے وہ ویزا بھی سنا ہے کہ شہر کا ملتا ہے. جی وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ملکوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دونوں ملکوں میں کوئی انویٹیشن ہوگا تو اس شہر کا یا اس کے ساتھ جو ایڈجیسنٹ شہر ہے وہ 2 شہروں کا ویزا ملے گا. ملک کا ویزا نہیں ہوتا. یہ واحد ملک ہیں جو ایک دوسرے کو ملک کا ویزا نہیں دیتے بلکہ شہروں کا ویزا. پاکستان میں بھی اس طرح سے ہی ہے, ہم بھی ان کو لاہور کا ویزا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ دے ہیو انڈرسٹینڈنگ ٹو شیئر دا لسٹ آف دا پیپل کہ جو یہاں پہ اگر ہاں جی وہ وہاں پہ بھیج دیتے ہیں, اور اگر ان کو کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے تو پھر ایسے سچویشن ہے. اگر اس ملک کو اعتراض ہو تو پھر اس کا ویزا ایشو نہیں کر سکتے. اصغر علی انجینئر ایک بمبے سے بہت بڑے مسلم اسکالر تھے, بہت بڑے مسلم اسکالر تھے, اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کریں. ہمارے دوست تھے, میری ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن چونکہ میری ریسرچ وغیرہ پبلش تھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو ہمارا تعلق تھا. اس وقت میں یونیورسٹی آف گجرات میں پڑھاتا تھا. تو پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین اس وقت ہمارے وائس چانسلر تھے. تو ان کو انویٹیشن ملا اسلام آباد سے, جو اصغر علی انجینئر ہیں, تو انہوں نے مجھے ای میل کیا کہ میں آ رہا ہوں وہاں پہ. تو میں نے کہا کہ آپ یونیورسٹی آف گجرات میں بھی ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. اچھا. تو ڈاکٹر نظام الدین صاحب کو جب میں نے بتایا تو ہی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ. انہوں نے کہا میں نے تو اس کو اتنا پڑھا ہے اور میں اس اسکالر کو اتنا پسند کرتا ہوں, یہ میرا پرسنل میرا گیسٹ ہوگا, میرے گھر میں رہے گا. اور یہ تو اس کے بعد وی ور انفارمڈ کہ ہز ویزا ہیز بین ریفیوزڈ بائی دا پاکستانی ایمبیسی. اچھا. اب یہ تھا کہ وہ کسی وقت آئے تھے یہاں پہ کراچی میں, تو کراچی میں کسی کمیونٹی نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور اس میں ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا. سو جس کی وجہ سے اٹ واز انفارمڈ اس کمیونٹی کی طرف سے کہ بھی ہماری دل آزاری ہوئی ہے جو ان کے آنے سے. ٹھیک. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ آڑے آئی اور ان کو پھر ویزا نہیں ملا. تو یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں باقاعدہ ایک دوسرے کا جو سفارتی آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں دونوں ملک. بے شک دونوں جو ہے وہ دشمن ملک تصور کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود سفارتی آداب جو ہیں ان کو خیال رکھنا ہوتا ہے اور لسٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ کوئی مس ہیپ نہ ہو اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اسموتھلی جائیں. تو ایسی یہ جو ایک پراپیگنڈا ہے پاکستان کی جو ایجنسیز کے خلاف, بلکہ ایک ایسی بات بھی تھی کہ انگلینڈ میں لندن میں میں نے ایک دفعہ ایک لیکچر دیا میں نے, تو دیٹ واز ارینج بائی سنگھ سبھا گردوارا لنڈن کی طرف. تو اس کے بعد انہوں نے میری میٹنگ ارینج کی جو وہاں کے جو سینئر ان کے سٹیزنز تھے نا, جو اس میں پارلیمنٹ کے ممبر وغیرہ بھی تھے کچھ, تو وہ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ کوئی پاس اسٹوریز جو 47 سے پہلے کی, تو میری کچھ ریسرچ ہے اس کے حوالے سے. تو انہوں نے ایک بندے نے وہاں پہ بات کی کہ آپ واپس جب جائیں گے تو یو ول بی کویسچنڈ بائی یور ایجنسیز. اچھا. اور یو ول ہیو ٹو فیس سم پرابلمس. تو میں نے کہا کہ میرے بارے میں بی کلیئر کہ مجھے نو باڈی ول کویسچن. وہ کہتے ہیں یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے یہاں 1 گھنٹہ لیکچر دیا ہے, میں نے آپ کے ملک کے خلاف بات کی ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا میں نے اپنے ملک کے خلاف بات کی ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا میرا پنجاب کلچر تھا تو میں نے اپنے پنجاب کے اوپر بات کی ہے. ٹھیک. اور دوسرا میں نے کہا میں نے آپ سے کوئی پیسے وغیرہ لیے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا بس
یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی شخص پیسے لیتا ہے یا اس طرح کا خفیہ ڈیل کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ موٹیوز ہوتے ہیں. جی ایسے جو ہے ایجنسیاں فارغ نہیں بیٹھی ہوئی کہ وہ ہر ایک بندے کے پیچھے جو ایئرپورٹ پہ اترے گا تو اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, تو اس طرح کی بات نہیں ہے. میں ایک اکیڈمیشین ہوں, میرا تعلق ایک اپنے ملک کے ساتھ ہے, ریسرچ کے ساتھ ہے, اپنے پنجاب کے ساتھ ہے. بے شک وہ چڑھدا پنجاب ہو, لہندہ پنجاب ہو, ہم اس کے لحاظ سے چلتے ہیں. ہسٹری کے ساتھ ہم نے ہسٹری میں اگر کوئی بات ایسی کرنی بھی ہے تو ہم اس کو کسی دلیل, کسی ایویڈنس کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ شاید صاحب یہ زیادہ پروپیگنڈا ہے کہ ایسے جو ہے نا وہ یہ کر لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اس طرح. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کے کافی سارے جو وزٹس ہیں وہ یو کے بھی ہیں اور کینیڈا کے بھی ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جو یو کے ان کے وزٹس ہیں, اور یو کے بڑا فریکوینٹلی آتے جاتے رہتے ہیں. وہاں کی بھی کافی جو ایونٹس ہیں انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں. تو بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ جو پاکستانی ایجنسیز ہیں, اگر کوئی انڈیا چلا جاتا ہے تو وہ اس سے تو انہوں نے بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اس کے بعد آپ نے یو کے کا چکر لگایا, یو کے بھی آپ گئے, اور یو کے جانے میں وہاں پر ظاہر ہے کہ جب آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں سے انوائٹ کرتا ہے, کوئی انویٹیشن بھیجتا ہے. تو جو انویٹیشن وہاں سے آتا ہے اس کے جو وہ سارے جو اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ ساری, یہ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو انویٹیشن کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ اس میں جو تمام ڈیٹیلز ہیں جن میں آپ کے بارے میں, آپ کے پاسپورٹ کے بارے میں, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, یہ سارا کچھ وہ دیتے ہیں. آپ جہاں پر جاتے ہیں تو آپ کوئی خصوصی طور پہ ان کو کچھ بتاتے ہیں کہ جی اس طرح کا مجھے انویٹیشن دیں, یا وہ کوئی بنایا جس طرح کا ان کا ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں, یا کبھی آپ کا ویزا کبھی ریفیوز بھی ہوا ہو اس قسم کی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میرا کبھی ویزا ریفیوز نہیں ہوا, اور میں ہمیشہ ایک ریسرچر کی حیثیت سے ہی میں کسی ملک میں گیا ہوں. اس کے علاوہ کبھی سیر سور یا اس طرح کے لحاظ سے نہیں ہے. کسی کانفرنس میں ہی میں گیا ہوں, کانفرنس کے یا ریسرچ کے حوالے سے. ادروائز میں نے نہ کبھی اپلائی کیا, نہ میں کبھی گیا. مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے اتنا جو ہے نا وہ شروع سے. تو اب یہ ہے کہ جو دو چیزیں ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ باہر سے کسی کانفرنس سے انویٹیشن آنا, دوسرا یہ ہے کہ یہاں کی جو یونیورسٹی ہے یا وہاں کی یونیورسٹی جو ہے یا گورنمنٹ ہے وہ کوئی فیلوشپ کا اناؤنس کرے. تو بس نا امریکن یونیورسٹیز ہیں وہ فیلوشپ کا اناؤنس کرتی ہیں, تو اس کے سرٹن کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اگر اس کو کوئی پورا کرتا ہے تو وہ اپلائی کر دیتا ہے, اور وہ بڑا پریسٹیجیس ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, اور اسلام آباد میں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جو سینٹرل گورنمنٹ کے ماتحت ہے, یہ ہر سال اناؤنس کرتے ہیں فنڈنگ 6 مہینے کی. اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ باہر کی کسی یونیورسٹی سے کسی بھی پروفیسر سے ایک سپرویژن کا لیٹر منگوائیں گے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اب وہ کیسے منگوائیں آپ. یہ ایسے نہیں ہوتا ہمارے ہاں, چونکہ واقفیت اور سفارش کا جو زیادہ ماحول ہے, تو وہ پھر جو پروفیسرز ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یار ان سے بات کریں, ان کو مجھے ایک لیٹر منگوا دیں, مجھے فارم منگوا دیں. ہاں وہ انٹروڈیوس تو کروا سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے, ای میل اس کو کر دیں. ہم نے بھی اپنے استادوں سے کہا تھا کہ جی وہ کر دیں, لیکن میرا یہ تھا کہ جن 2 پروفیسرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ پہلے میں آلریڈی ان کے ساتھ کانفرنسز پڑھ چکا تھا. ٹھیک. بس جو ان ٹالبرٹ تھے تو وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی کانفرنس تھی, وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد پھر پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب, ان کے گھر میں ان کا کھانا تھا, اور پہلے جو ہے نا آئی واز دا اونلی پرسن ہو واز انوائٹیڈ بائی پروفیسر اقبال چاولہ صاحب. تو ہم نے بہت زیادہ پنجاب کے اوپر حوالے, ہی از ایکسپرٹ آن پنجاب, جو پروفیسر این ٹالبرٹ, تو ان کی واقف ہماری تھی. اور جب مجھے ضرورت پڑی تو میں نے ان کو ای میل کیا کہ مجھے اس طرح لیٹر چاہیے.
ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے مجھے ریفیوز بھی کیا کہ ڈاکٹر این ٹالبرٹ کے ساتھ پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس وقت میں نے ان کو لکھا کہ بھی میں ایک میچور پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے ٹائم نہیں چاہیے, مجھے لیٹر چاہیے صرف. اچھا. تو آل دو اٹ واز اے بٹ روٹ, لیکن اس کے بعد میں سمجھتا تھا کہ شاید مجھے ریسرچ بہت آتی ہے نا, تو کیونکہ اخبار میں شروع سے لکھتا تھا اور یہ چیزیں. لیکن وہاں پہ جب میں گیا انہوں نے لیٹر بھیج دیا اور وہ شرط پوری ہوگی اور میرے فنڈنگ ہوگی. لیکن وہاں پہ جا کے میں نے محسوس کیا کہ بھی مجھے ابھی بہت سیکھنا ہوگا, اور پروفیسر این ٹالبرٹ سے میں نے بہت سیکھا. اس طرح جو مارکس ڈائچسل ہیں میرے استاد, جو رائل ہالوے یونیورسٹی آف لنڈن میں میرے استاد یا سپروائزر تھے, وہ بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تھے, وہ چیئر کر رہے تھے سیشن کو اور اس میں میرا پیپر تھا. اچھا. تو میں نے ایک دوست کو جب بھی لنڈن سے آئے تھے ان سے میں نے کہا کہ بھی ان سے رابطہ کریں کہ یہ کیا سچویشن ہے. انہوں نے وہاں سے ای میل بھیجی تو انہوں نے کہا کہ اختر سندھو نوز می ویل, تو ہی شوڈ رائٹ این ای میل ٹو می. تو میں نے اسے کہا تو انہوں نے لیٹر جاری کر دی. تو یہ لیٹر جو ہے وہ ضروری ہے, وہ فیلوشپ کے لیے. ہاں جی, فیلوشپ, اور اس کے لیے یہ جو اسکالرشپس ملتے ہیں. تیسرا اس کا کمپوننٹ آتا ہے, وہ آتا ہے کانفرنسز کا. اب کانفرنسز میں پوری, اگر آپ کانفرنس الرٹ کے اوپر جائیں گوگل کے اوپر, تو ہزاروں کانفرنسز ہیں, ہر دن کانفرنس ہے پوری دنیا میں, اور وہ گوگل کے اوپر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کو پڑھیں. مثلا لوگوں کے پیچھے ہمارے جتنے بھی ینگ لوگ ہیں وہ سفارش کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو دے ڈونٹ نیڈ ٹو اپروچ سم پروفیسرس, وہ جسٹ ان کے اوپر اس کے اوپر جائیں اور وہاں پہ وہ دیکھیں کہ ان کا جو ریسرچ ہے وہ کس کانفرنس کے ساتھ میچ کرتا ہے. صحیح بات ہے. اور اس میں پھر وہ ان کو ایک ایبسٹریکٹ بھیج دیں. ایبسٹریکٹ جو ہے وہ ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ دیٹ مسٹ بی اے یونیک آئیڈیا, کہ آپ یو آر ایڈنگ سم تھنگ ٹو دا ایگزسٹنگ نالج. اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ یو آر ریپیٹنگ دا فائنڈنگز, اس پہ نہیں ہے, بلکہ اس کا کوئی نیا اسپیکٹ ہو جو امپریس کرے ان کو. وہاں پہ کانفرنس کی جو ہوتی ہیں کمیٹیز, وہ اس کو دے گو تھرو دا ایبسٹریکٹ اور اس کو پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ آپ ہمیں وہ پھر اس کو جاری کر دیتے ہیں انویٹیشن لیٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ لکھ دیتے ہیں کہ فنڈنگ وغیرہ ہم نہیں دے سکتے, تو وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ فنڈنگ میری اپنی ہوگی, یا مجھے کوئی ادارہ فنڈنگ, جیسے پی ایچ ای سی ہے وہ بھی فنڈنگ کرتا ہے, ٹریول کے وہ پیسے دیتے ہیں. جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ بھی جو سرکاری لوگ ہیں, خاص طور پہ ٹیچرز ہیں. تو اگر دوسرے لوگ ریسرچ ہے نا, بالکل وہ بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں, کیونکہ ویسٹ کے لیے یہ جو کانفرنس ہے وہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے. وہ اکیڈیمک ایکٹیویٹی سے زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی. وہ کہتے ہیں پہلے ارلی برڈ کے طور پہ آپ رجسٹریشن کروائیں, $100 یا £100 جو ہیں وہ اس کو سبمٹ کروائیں. ٹھیک ہے. میں جب گیا تھا تو میرا انیشلی میری بات چل رہی تھی نارتھ کیرولینا میں. وہاں پہ پروفیسر صاحب تھے علی گڑھ سے, تو بڑے اچھے شاعر تھے اور ان کے ساتھ میری اچھی تھی. ان کا ریڈیو بھی وہاں پہ تھا امریکہ میں. تو انہوں نے کہا تھا آپ میرے پاس آ جائیں, ہماری بات ہوگی, ہمارا انٹرویو آن لائن ہو گیا. لیکن انہوں نے کہا جی $500 پروسیس فیس دیں. تو میں نے کہا میں تو نہیں دوں گا. تو انگلینڈ سے مجھے مارکس ڈائچسل کی طرف سے تھا کہ بھی آپ کو لیٹر بھیج دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھی مجھے انگلینڈ سے جو ہے وہ فری ہے, میں $500 میں کوئی اتنا امیر آدمی تو نہیں ہوں کہ میں پیسے اس طرح لٹاتا پھروں. تو میں نے کہا کہ آئی ول پریفر کہ جہاں سے مجھے فری آف کاسٹ ملتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہماری یونیورسٹی کی پروسیس فیس ہے. میں نے کہا نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پے $500. اس میں جو فیس عام طور پہ دیتے ہیں اس میں اکاموڈیشن وغیرہ بھی آپ کو مل جاتی ہے وہاں پر؟ بالکل اس کا نہیں ہے, اکاموڈیشن وہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہاسٹل اگر لینا ہو تو وہاں پہ مہنگا ہے. تو جو ہمارے ملک کے لوگ جاتے ہیں وہ عموماً اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ان کو سستے پڑ جاتی ہے. تو اس لیے وہ فیسیلیٹیٹ اس طرح نہیں کرتے بس کسی بھی لحاظ سے. جیسے میں نے کہا نا کہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے ان کے لحاظ. ہم جو اسکالرس جتنے بھی جاتے ہیں تو ان کی فیس وہ وصول کرتے, لیکن سم ٹائم وہ نہیں بھی کرتے. بس میری جو فیس تھی مجھے اس وقت لکھا ہوا تھا میرے لیٹر میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے, اس طرح ہمارے پی ایچ ای سی میں بھی لکھی ہوئی تھی یہ چیزیں. تو کئی ہوتے ہیں ان کی وہ فیس نہیں لیتے,
وہ ان کی ڈسکرپشن پہ ہم فنڈ تو بہت ہوتے ہیں, وہ فنڈز کو کہیں نہ کہیں پر وہ آپ کے نام سے وہ بنا دیتے ہیں کہ نہیں یہ ان کی فیس یہاں سے, کیونکہ جتنے بھی لوگ جو کانفرنس کرواتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی فنڈنگ آلریڈی ہوتی ہے, پھر ہی آگے چلتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ پھر اس میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ایک کتاب میں نے دیکھی آپ کی, وہ ہم گئے انگلینڈ, تو وہ ذرا بتائیے. وہ 2008 میں جب پہلی دفعہ میں انگلینڈ گیا تھا تو وہاں پہ میں نے جو چیزیں دیکھی, تو چونکہ میرا ایک ریسرچر کی حیثیت سے میں کلچرسٹ ہوں, لینگویج کو, کلچر کو, اور جو ہمارے پنجابی ہیں وہاں پہ ان کے لحاظ, تو میں ان کو آئی واز کینلی آبزرونگ آل دا ایکٹیویٹیز آف دا پاکستانیز. اسٹوڈنٹس کے ساتھ چونکہ میں رہتا تھا, پھر وہاں پہ دوست بھی تھے. ریڈنگ میں آئی واز لیونگ ان ریڈنگ, وہاں پہ چودھری امجد تھے, ان کی کیب کمپنی تھی 5 اسٹار, اور انہوں نے ہی مجھے سارا اکاموڈیٹ کیا ہوا تھا. تو وہ پھر میں نے ساری چیزوں کو آبزرو کرا تھا, اپنے آپ کو بھی آبزرو کر رہا تھا, کیونکہ میں وہاں پہ بالکل ایزی فیل نہیں کر رہا تھا. تو میں نے HEC کو فون بھی کیا وہاں پہ جہاں زیب خان کو کہ بھی میں واپس آنا چاہتا ہوں. بیٹا میرا ایکچولی جو عبداللہ تھا وہ بالکل چھوٹا تھا, اور اس کے ساتھ میری بہت اٹیچمنٹ تھی, تو میں اس کو میں بڑا مس کرتا تھا, اور سب فون کرتا تھا گھر میں, تو سم ٹائم آئی اسٹارٹڈ ویپنگ. تو میں واپس جو ہے وہ جانا چاہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہ ایسا نہ کرنا, آپ واپس نہ جائیں. اور مجھے کوئی امپریس نہیں کیا اس سوسائٹی نے کسی بھی لحاظ سے. تو وہ اس لحاظ سے پھر جو ہے نا وہ جو میری ایکٹیویٹیز تھیں اور دوسروں کی ایکٹیویٹیز میں بڑا کینلی آبزرو کر رہا تھا. جب میں واپس آیا تو سیف صاحب تھے یہاں روزنامہ پاکستان میں, تو مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے بڑے قابل احترام بزرگ ہیں, ہم ان سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں, تو بڑا پیار کرتے ہیں. تو ان کے پاس جب میں گیا تو میں نے انہیں ملا, تو میں نے کہا کہ بھی میں جو ہے نا وہ لکھا تھا, پہلے نوائے وقت میں لکھتا تھا, لاہور میں آیا تو پاکستان میں لکھنا شروع کر دیا. تو وہ جو انہوں نے سیف اللہ خالد صاحب جو ہیں, انہوں نے مجھے کہا, وہ میگزین انچارج تھے, کہ یار تم وہاں پہ رہے ہو وہاں پہ انگلینڈ میں, تو آپ اگر قسطیں مجھے لکھنا شروع کر دیں تو میں میگزین میں چھاپ. چلے تو بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو یہاں پر تھوڑی سی دیکھے روکوں گا, بریک کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے اس کے بارے میں, وہ جو آپ کی بک ہے تھوڑا سا آپ ہم گئے انگلینڈ جو کتاب ہے, وہ پھر جو سیف صاحب ہیں انہوں نے میں نے لکھنا شروع کر دیا, اور انہوں نے چھاپنا شروع کر دیا. تو وہ پھر مسلسل چھپتی رہی ہر سنڈے کو, تو وہ پھر کتاب کی شکل میں ہم نے چھاپ دیا. اور آج کل پھر جب میں ابھی 2023 میں جب گیا تھا سری میں کینیڈا میں, تو وہاں پہ جو میں نے آبزرو کیا, تو وہ آج کل روزنامہ مشرق میں جو ندیم نظر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ بھی آپ خاصی دیر سے آپ کے چھپ رہے ہیں اس میں سفر. ہاں 37 ہو گئے ہیں. 37 ہاں جی, اس کی وہ قسطیں چھپ گئی ہیں. جی بالکل, ہاں جی چھپ گئی ہیں. اب جو ہے وہ 38 آج میں نے لکھ کے ان کو بھیج کے آیا ہوں ندیم نظر صاحب کو, تو ان کی مہربانی. تو یہ سارا جو ہے سفر نامہ, اس میں ایک آبزرویشن ہے اپنے لوگوں کا کہ وہ کیسے رہتے ہیں, کس طرح رہتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پرابلم ہے. یہ چیزوں کو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا اس کو ایک اچھا بتاتے ہیں کہ جی ہم تو پتہ نہیں ایسے یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ نہیں, لیکن کچھ تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں, تاکہ وہ ذہنی طور پہ لوگ جو ہیں وہ تیار رہیں نا. مثلا وہاں کانفرنس میں جو گرو نانک انسٹیٹیوٹ آف گلوبل اسٹڈیز کی کانفرنس جو گیان سنگھ سندھو جو ہے نا انہوں نے کروائی, اس میں ایک لڑکے نے ایک پیپر پڑھا. اٹ واز ویری الارمنگ پیپر. اس نے بتایا کہ جو لوگ لڑکے آتے ہیں یا لڑکیاں یہاں پہ پڑھنے کے لیے کینیڈا میں, ان کو کیا کیا پرابلمز آتی ہیں. رہائش کا مثلا پرابلم آتا ہے, مہنگائی کا آتا ہے, اور پہلے گھر سے وہ اتنے لاکھوں روپے لگا کے آتے ہیں, اور وہاں پہ جب ان کو جاب نہیں ملتی پراپر, تو وہ پھر کس طرف جائیں, اور وہ پھر ذہنی طور پہ سائیکولوجیکل ان کے پرابلمز ہو جاتے ہیں. اور ان میں چند ایک لوگوں کا اور لڑکیوں کا انہوں نے بتایا, تصویریں باقاعدہ ڈسپلے کی کہ انہوں نے خودکشی.
تو اس لحاظ سے ایک بڑی بھیانک تھی کہ اب وہ جو پیچھے جن والدین نے بھیجا انہوں نے سارے کچھ بیچ کے ساری پونجی اس کے اوپر صرف کر دی اور وہاں پہ اس نے خودکشی کر لی اور وہ اس کی جو میت ہے بھیجنے کے لیے واپس وہ پھر جو ہے نا لوگوں سے پیسے مانگا اکٹھا کیا. ٹھیک. تو ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے. بچے کو بھیج رہے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے دوست ہیں بینک میں بڑے آفیسر ہیں طاہر فاروق صاحب, تو وہ مجھے اس دن کہہ رہے تھے کہ بچے کو ہم نے باہر بھیجنا ہے. تو میں نے کہا کہ بھی اگر تو آپ نے باہر بھیجنا ہے, ان کو بزنس اپنے پیسوں سے پڑھانا ہے تو آپ بچے کو بھیج دیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ادھر جا کے یہ نوکری کرے تو نوکری کرے گا یا پڑھے گا؟ یہ زیادتی ہے بیسکلی. والدین کو خیال رکھنا چاہیے. یہ والدین جو ہیں ان کو یہ بارہا جو ہے ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ بچے سے بالکل یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کم از کم 1 سال. جی بالکل. 1 سال تو اس 3-4 ماہ تو اس کی آنکھیں نہیں کھلنی نا کہ کیا کرنا ہے, کدھر جانا ہے, راستے یاد نہیں ہوں گے. اور 1 سال بعد بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ کہیں چھوٹی موٹی کوئی جاب تلاش کر سکے یا اس کو جاب مل جائے گی. وہ اپنا جو خرچہ ہے رہنے سہنے کا, لیونگ کا, وہ تو شاید وہ نکال لے. اگر ہم اسے یہ امید کریں گے کہ وہ یونیورسٹی کی فیس بھی دے دے گا اور گھر پیسے بھی بھیجے گا اور پھر کہیں کسی کی شادی بیاہ میں بھی پیسے خرچ کرے گا, تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ شاہد صاحب وہاں پہ بڑی مشکل زندگی ہے. میں دیکھتا ہوں صاحب وہاں پہ ینگ لڑکوں کے اور لڑکیوں کو, تو مجھے تو وہ پروفیسر کہتے تھے, مجھے وہ کبھی کوئی چیز میں پکانے لگتا تھا تو وہ جو شعیب خان لڑکا میرا جو روم میٹ تھا تو وہ کہتا تھا کہ بھائی جان آپ نے یہ کام نہیں کرنا, سر آپ نے یہ کام نہیں, وہ بس میرے کپڑے بھی دھونے اور جو کچن میں بھی جو ہے نا وہ کام. ان کے بعد تھا نا کہ آپ واپس چلے جانا. ہاں نہیں, دوسرا یہ تھا نا کہ یہ پروفیسر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ آپس میں جس طرح ان کی تھی تو وہ ایک سٹرگل تھی. اور رات کبھی میں رات اٹھتا تھا تو وہ رات کو ابھی آ رہے ہوتے تھے, کوئی جا رہا ہوتا تھا, تو بس مشکل زندگی ہے. ہاں نہیں, وہ شروع میں بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لائف ہے باہر کی, یہاں پر بیٹھ کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دیکھتے ہیں ٹی وی پر, فلموں میں, تو وہ ہالی ووڈ کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بھی وہاں پر ہی چلے جانا چاہیے. مگر اصل میں اگر ہم دیکھا جائے تو وہ ایک اسٹرگل کا جو پیریڈ ہے وہ ہر کسی پر ہی آتا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, جب آپ امیگرینٹ بن گئے ہیں اور آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نے اب واپس نہیں جانا, تو جب آپ واپس نہیں جانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں رہنے کے لیے بڑے پاپڑ جو ہیں وہ بیلنے پڑتے ہیں. شاہد صاحب آپ نے مجھ سے تو پوچھ لیا کانفرنس میں کیسے جاتے ہیں, وہاں پہ انویٹیشن, PHEC, ہائر ایجوکیشن, آپ بتائیں نا ایک اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ جانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, آپ بھی تو بتائیں. اسٹوڈنٹ کا وہاں پر جانے کے لیے بالکل میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو وہاں پر جانے کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ اس کو اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے. جس طرح ہم ایک سمجھتے ہیں کہ ایسا ایک اسٹوڈنٹ جس نے وہاں جا کے پڑھنا ہے تو وہ وہاں پر پڑھنے کے لیے جائے, اور پڑھنے کے لیے وہی اسٹوڈنٹ جائے گا جس کے ماں باپ اس کو وہاں بھیجنا افورڈ کر سکتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جو یہاں سے اپنے, اب تو ہر ملک میں آپ دیکھ لیں, ایون یہ آپ دیکھ لیں کہ جرمنی ایک ایسا کنٹری تھا جہاں پر وہ اس کی فیس نہیں ہے, فری ہے ایک حساب سے, مگر پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس جو لیونگ ایکسپینسز ہیں وہ آپ کے پاس بینک میں اکاؤنٹ میں, اس کو وہ باؤنڈ اکاؤنٹ کہتے ہیں کہ جی وہ بلاک اکاؤنٹ ہے آپ کا, وہ پیسے اس پہ پڑے ہوں تو پھر آپ جائیں. غرض کہ ہر کنٹری جو ہے, ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسی ہے. کہتے ہیں کہ جرمن زبان بھی آنی چاہیے. جرمن زبان جو ہے, کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں تو جو 7% جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں انگلش ہے, باقی میں سارا بائی لنگول ہے. تو اگر آپ انڈر گریجویٹ لیول پر جا رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو انگریزی نہیں ملے گی, وہ تو آپ کو پھر پیڈ ملے گا کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن. اور جو اگر آپ ماسٹر لیول پہ جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو پھر انگلش لینگویج مل سکتی ہے, جرمن لینگویج کی ضرورت نہیں پڑتی. بلکہ جرمن لینگویج اگر کسی کو آتی ہے, آپریشنل لینگویج آتی ہے, ورکنگ اس کو نالج ہے لینگویج کا, تو یہ ایک بیسکلی پلس پوائنٹ ہے. اچھا یہ ایک اور بات ہے کہ بیکاز یو نو آئی ایم ہیڈنگ این انسٹیٹیوشن گورنمنٹ اسلامی کالج سول لائنس, وہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمیں ایجنٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا لیٹر لکھ دیں کہ یہ میں اس کو جانتا ہوں اتنے سالوں سے اور یہاں پہ انگلش میڈیم ہے, یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو
کوئی موسٹلی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو انگریزی وغیرہ نہیں آتی ہوتی، اس نے بالکل غلط سلط لکھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ اس کے اوپر سائن کروا کے، اس کو MOI کہتے ہیں، میڈیم آف انسٹرکشن کا لیٹر ہوتا ہے کہ جی آپ نے جہاں سے یہ ڈگری کی ہے وہاں پر آپ کا جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ انگلش لینگویج تھا. تو وہ لیٹر اگر آپ نے آرٹس نہیں کیا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آرٹس نہیں کرنا چاہتے اور وہ پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی یونیورسٹی چاہے وہ مہنگی ہو مگر ہمیں انگلش نہیں، ٹیسٹ پاس نہیں کرنا. کئی ماں باپ کو پتہ نہیں لگ جائے کہ ہمارے بچے کو تو انگریزی نہیں آتی، ڈرتے ہیں تھوڑا سا. تو پہلے تو یہ کہ ڈر دور کرنا چاہیے. انگریزی کا تو وہ کوئی ایسا وہاں جا کے بولنی انگریزی ہی ہے مگر وہ سیکھنا نہیں چاہتے. تو ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں پھر وہ ظاہر ہے کہ MOI کا سہارا لیتے ہیں. ابھی کچھ یونیورسٹیز ہیں جو MOI کو مانتی ہیں، باقی جو یونیورسٹیز ہیں وہ کہتی ہیں جی نہیں ہمیں آرٹ سے دکھائیے. سر بات یہ آج کا جو سارا جو میں اگر دیکھوں تو اس میں کانفرنسز کے لیے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں جو وہ ظاہر ویزا بھی لینا پڑتا ہے. تو ویزا کے لیے اگر آپ اپنی جو پوری جو آپ کی پروفائل ہے جس میں آپ کو آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کے پاس باقی تمام ڈاکیومنٹیشن ہے، تو وہ پھر ویزا ملتا ہے. ویزا جو ہے وہ ترس کھا کے نہیں ملتا کسی کو بھی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں بڑا پڑھا لکھا، ہمارے پروفیسرز کے لیے ایسا نہیں ہے جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں، نہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہے. وہ ظاہر ہے ان کا تو ہر چیز ویسے ہی تنخواہ بھی اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، لیٹر بھی جو ہے وہ پکا ہے ان کا، وہ پاسپورٹ کے اوپر لکھا. مگر کچھ ایسے بھی ہمارے محققین ہوں گے پاکستان میں جو پروفیسر تو نہیں ہیں بیچارے، کسی پرائیویٹ کالج میں یہ پڑھا رہے ہوں گے یا کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہوں گے، ان کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں مگر وہ بھی جانا چاہتے ہیں. ان کی بھی خواہش ہے کہ میں آپ سے ایک اور کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ ہمارے ایک دو پروفیسرز تھے، ان کا کینیڈا کا ویزا ریفیوز ہوا کانفرنس کا، اور آسٹریلیا کا ریفیوز ہوا. اور اس میں آسٹریلیا والے جو ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے ملک کے حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو ہمیں ہے کہ آپ واپس نہیں جائیں گے. بس ان ملک کے حالات کا امپیکٹ اتنا ہوتا ہے، اس کے اوپر ذرا کچھ بتائیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ جب یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کے ملک کے حالات بہتر نہیں ہیں اور آپ واپس نہیں آئیں گے، یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ ہے جو پڑھ کے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ مطلب یہ جو پولیٹیکل جو سینیریو ہے ہمارے کنٹری کا، یہ اچھا ہونا چاہیے. لوگ ہمارے پاسپورٹ کی ایک ویلیو ہونی چاہیے کہ کوئی اس طرح نہ کہے کہ آپ کے ملک کے حالات ہی بہتر نہیں ہیں، آپ کو ویزا دیں گے تو وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ اس طرح ہو بھی تو رہا ہے. آپ تو خود جاتے رہتے ہیں وہاں، دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھی کسی بھی طرح سے اگر وہاں پر پہنچ گئے ہیں تو بس اب آ گئے. آج اخبار میں بھی آیا ہوا تھا کہ میرے خیال ہے کتنے % لوگ جو ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اسکالرشپ پہ گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے. آج اخبار میں تھی جو ہے ایسا ہی ہے. لیکن اس میں جو عطاء الرحمان صاحب ہیں ان کا موقف یہ تھا جب وہ سٹارٹ کیا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں کہ اگر وہ نہیں آتے تو ان کے ذریعے زر مبادلہ تو آتا ہے. نہیں، زر مبادلہ تو آتا ہے لیکن ملک کی بدنامی نہیں، ملک کی بدنامی بے شک یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنے وقت دیا. نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.